اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ جس مدینہ منورہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 40 دن کا اگر قیام ہو، رمضان المبارک میں اگر 21 دن کا قیام ہو، جب آخری رات آتی ہے حاجی روتے ہیں۔ کس لیے روتے ہیں؟ مسجد نبوی میں ادھر رسول اللہ کا روزہ انور ہوتا ہے، یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ میں نے کہا اے حاضری کے لیے آنے والوں کیوں روتے ہو؟ جواب دیتے ہیں جس رسول اللہ کی نگری میں 40 دن گزارے، آج اس شہر کو چھوڑ کر خیر بات کہہ رہے ہیں، ہمیں اس لیے رو رہے ہیں صبح ہمیں پاکستان واپس جانا ہے۔ اگر عارضی طور پر کوئی جائے 40 دن کے بعد اس کو وہاں سے آنا ناگزیر ہو جائے، ذرا خود غور کر کے بتا، جس حسین کا بچپن بھی مدینہ منورہ میں گزرا تھا، جس حسین کی جوانی بھی مدینہ منورہ میں گزری تھی، جو حسین رسول اللہ کے روزے پر آ کر اپنا دل بہلایا کرتا تھا، جب حسین نے روزہ چھوڑا ہوگا، نبی کا شہر چھوڑا ہوگا، حسین کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن حسین ابن علی نے آنسوؤں کے ساتھ رسول اللہ کے روزے کو چھوڑا، روزہ انور کے پاس آ کر سلامی کی، میرے آقا کی قبر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ میرے نبی نے دعا کی، مولا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا میرے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا، صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ یہ دعا تو رسول اللہ روزے انور کے اندر سے دعا مانگ رہے ہیں، اور جو وہ ولادت کا منظر تھا نا، اتنی سی شیشی میں تھوڑی سی مٹی اٹھا کر میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو دی، فرمایا یہ وہ مٹی ہے جہاں پر حسین ابن علی نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوش آمدید ہے کہ تمہاری بس میں تشریف لائے استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ محمد اکرم صدیقی صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا حسین، حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، سارے بولے حسین مجھ سے ہے۔ اس کا کیا معنی حسین مجھ سے ہے؟ اس کا یہی معنی تھا کہ میرے دین کو زندہ کرنے والا حسین ہے۔ سارے کہہ دے سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مقام نینوا پر پہنچے، اس مقام پر ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیا جس کا نام تاریخ میں حر بن یزید آتا ہے۔ حر بن یزید ریاحی یہاں پر پہنچا، اس کے پاس خط آیا، خط کو پڑھنے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہنے لگا حسین میں آپ کا ادب آڑے رکھتا ہوں، آپ کا ادب کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے مجھے یزید کی طرف سے حکم ملا ہے میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو آپ کے ساتھی کہنے لگے ہم نے کہا تھا جو سوچا تھا وہی ہوا، دن بدن ہم پر حالات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہی حر بن یزید ہے جو کربلا کے میدان تک آپ کو لے کر پہنچا۔ جب کربلا کے میدان میں گیا امام علی مقام نے جب 10 محرم کو خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا حسین ابن علی نے فرمایا اے لوگوں دیکھو تو صحیح میں وہی حسین ہوں، انا حسین ابن علی صبت رسول اللہ، میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نانا مصطفیٰ نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہ کی قسم حر بن یزید کا مقدر جاگا، امام علی مقام کا خطبہ سن کر دل نرم ہوا۔ یزیدی لشکر سے گھوڑا دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ کر ہاتھ باندھ کے کہنے لگا اے حسین ابن علی، مقام نینوا سے لے کر یہاں تک آپ کو لانے والا میں ہوں، میں اب سمجھا ہوں میری بہت بڑی غلطی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہے یا کہ کوئی نہ۔ لجپال حسین بولا آنے والے دشمنوں
ہمارے حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا اور ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. اور امام علی مقام کربلا کے میدان میں آپ دوست کربلا کا ذکر سننے کے لیے آئے, شہادت حسین سننے کے لیے آئے. یہاں پر آپ کی مہمان نوازی ہوئی ہے, عزت کے ساتھ بٹھا دیا گیا, لنگر پیش کیا جائے گا. لیکن حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پہنچے. امام حسین علیہ السلام کو دعوت میں کیا ملا, مہمان بلانے کے بعد امام علی مقام کو کیا ملا, ذرا توجہ سے سنیے. شاعر نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا, یہ سنان و تیر کی دعوتیں, یہ علی کے لال کی ہمتیں, کبھی نوجوان کا جگر دیا, کبھی بے زبان کا گلا دیا, چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے, جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے. امام حسین علیہ السلام نے خون دے کر کہیں تاریخ لکھی جاتی ہے سیاہی اور قلم سے. وہ تاریخ کائنات میں دیکھیں, زلزلے آئے, بڑے بڑے واقعات ہوئے, کچھ عرصے تک وہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں سے منقش ہو گیا, ختم ہو گیا, موت ہو گیا. لیکن واقعہ کربلا آج بھی زندہ ہے, اس لیے کہ حسین ابن علی نے وہ سیاہی سے نہیں لکھا تھا, کربلا کے رخساروں پر میرے آقا حسین نے معصوم علی اصغر کے خون سے لکھا. وہ کس طرح مٹ سکتا ہے؟ اور اس حال میں امام علی مقام کی بارگاہ میں زعفر نامی جن آیا, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, تاریخ طبری میں بھی, دیگر درجنوں کتب تاریخ میں یہ بات آئی. زعفر نامی جن آ کر کہتا ہے, حسین اجازت دیجئے نہر فرات کا پانی آپ کی طرف موڑ دوں. میرے آقا حسین ابن علی نے زبان حال سے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں ہے. برادران گرامی قدر, امام علی مقام کربلا کے میدان میں کون سا حال آ گیا. امام حسین علیہ السلام کس طرح کربلا کا میدان, کبھی بھانجا قربان, کبھی بھتیجا قربان, کبھی اللہ کے نام پر جوان اکبر کی قربانی, کبھی آنو محمد قربان کیے, کبھی قاسم ابن حسن قربان کیے, کبھی ابو بکر بن علی, کبھی عمر بن علی, کبھی عبداللہ بن حسن. سب قربان کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے. اب کون سا مرحلہ آ گیا, ساتھ بے قراری آ گئی, سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی, اور ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید. اب امام بے کسو تنہا کی باری آ گئی. امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے, سیدہ زینب کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر امام حسین کہنے لگے, اے میری بہن زینب, اب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے, تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. خبردار, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, کبھی واویلا نہ کرنا, کبھی مشکل وقت میں جزا فضا نہ کرنا, کبھی ماتم نہ کرنا, کبھی ہائے ہائے نہ کرنا. تیرا مارا نہیں گیا نہ ہارا گیا, یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور میرے آقا حسین
ڈرتا نہیں۔ آخر امام عالی مقام بول کر کہنے لگے اے گھوڑے بتا تمہیں روکنے والا کون ہے؟ گھوڑے نے زبان حال سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا چہرہ جب خیمے کی طرف کیا، کیا دیکھا؟ خیمے کی طرف معصوم سیدہ سکینہ کھڑی تھی جو حسین ابن علی کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ سیدہ سکینہ کھڑی ہے، حسین ابن علی کہنے لگے میرے گھوڑے کو کیوں روکا بیٹا؟ سیدہ سکینہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی ابا اے میرے پاپا، لوگوں کے باپ چلتے ہیں تو مل کر جایا کرتے ہیں، سینے لگا کر جایا کرتے ہیں، اس میدان میں تو اصغر گیا مڑ کے واپس نہیں آیا، اس میدان میں اکبر گیا مڑ کے واپس نہیں آیا، اس میدان میں ابو محمد گئے دونوں فدا ہو گئے مڑ کے واپس نہیں آئے، اس میدان میں قاسم ابن حسن گئے مڑ کے واپس نہیں آئے۔ اے حسین میرے بابا، آج آپ بھی میدان کربلا میں جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے آپ نے مڑ کے واپس نہیں آنا، لوگوں کے باپ چلتے وقت مل کر جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا حسین اترے، معصوم سکینہ کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کتابوں میں نام مرتجز آیا، آج لوگوں نے اس کا نام عجیب و غریب نام لیے، لیکن اس کا نام ہے مرتجز۔ یہ وہی گھوڑا ہے جو میرے نبی نے مولا علی کو دیا، مولا علی نے امام حسن کو دیا تھا اور امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو دیا تھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین سوار تھوڑا سا میدان میں گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگو تم میرے خون کے پیاسے ہو، دیکھو اب بھی آ جاؤ، حسین تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی دنیا بنا رہے تھے ہیرے جواہرات اور دنیا کے مال و زر سے، حسین اپنے نانا کی امت کی یقبہ بنا رہے ہیں۔ بہت سارے خطبات کے بعد بالآخر جب وہ اس بات کو نہ مانے، ایک ہی مطالبہ ہے حسین یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین ابن علی نے بڑی معنی خیز حضور کی حدیث کربلا کے میدان میں سنائی، فرمایا میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا من رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ محرما حلال اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو حرام کرنے والا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا اگر ظالم حکمران آئے تو حسین ایسے ظالم حکمران کو قبول بولو قبول۔ تخت پہ بیٹھ کے نمازیں ضائع کرنے والا حسین کا فعل کیا تھا؟ یہ نہیں کہ بس صرف بادشاہی چاہتا تھا، وہ بھی مسلمان نہیں، مسلمان کہلا کر مسلمانوں والے کام نہیں تھے۔ شراب خوری کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور بے نماز تھا، کبھی لوگوں کے ہجوم میں پھنس گیا تو نماز پڑھ لی ورنہ نہیں پڑھتا تھا۔ عورتوں سے دل لگی کرتا تھا اور کتوں کی لڑائی کرواتا تھا، شراب پیتا تھا، ہر وہ کام جو رسول اللہ کی شریعت میں حرام اور فضول قرار دیا گیا یہ سب یزید کے فعل تھے۔ شطرنج کھیلتا تھا، تاش کھیلتا تھا۔ آج میری امت مسلمہ کے جوان کے ہاتھ میں موبائل ہو، تاش ہو اور ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہو، لب لب کر کے زندگی گزارے، یورپ کی تقلید کرے اور مصطفیٰ کریم کا دین اتنا لاوارث نظر آئے کہ ذکر حسین کی مجلس میں چند بندوں کے علاوہ کوئی نہ نظر آئے تو یہ عروج نہیں ہوتا، اسلام کا زوال ہوا کرتا ہے۔ ارے ہم ذکر سنانے والے، آپ سننے والے، اس میں کس کو اعتراض ہے؟ علماء تشریف فرمائے، استاذی مکرم سب جانتے ہیں ذکر حسین ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس مجلس میں بھی چند لوگ آئے، چند لوگوں کو اپنے دنیا کے میلوں میں، دنیا کے ماحول میں رہنا پسند تھا، لیکن جنہوں نے نیند چھوڑ کر نواسہ سید الابرار کے لیے وقت دیا، میرے آقا حسین کے ذکر کے لیے وقت دیا، خدا کی قسم قیامت والا دن آئے گا یہ لمحات کام آ جائیں گے، یہ لمحات جامدہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نا حسین مجھ سے اور میں، سب بولے میں حسین سے
اب ایک منٹ کے لیے صرف اتنا سوچ کے، حسین نبی کی ذات کا پرتو، بات تھوڑی مشکل ہے لیکن علماء جانتے ہیں، جب حضور نے فرما دیا حسین مجھ سے، میں حسین سے، روایات میں آیا کہ چھاتی پر لٹا کر حسین کو مصطفیٰ کریم حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈالتے اور کتنی دیر گزر جاتی حضور حسین کی زبان چوستے رہتے اور پھر اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالتے، کتنی گھڑیاں گزر جاتی، حسین اپنے نانے کی زبان چوستے رہتے۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا تو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ جواب ملا، میرے نادان اندھی چپ کر جا، وجہ یہ تھی کہ جس حسین نے کربلا میں پیاسا رہنا تھا نا، اس کو زبانیں چسوا کر مصطفیٰ تیاری کروا رہے ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے۔ کیسے؟ اب حسین ابن علی میدان کربلا میں پہنچے، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے آقا حسین نے فرمایا پہچانو میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا، حسین مجھ سے، میں حسین سے، یہ ساری باتیں کی ہے لوگوں، کیا میں مولا علی کا بیٹا نہیں ہوں، حیدر کرار کا لخت جگر نہیں ہوں، کیا میں مصطفیٰ کریم کا نور نظر نہیں ہوں، میں وہی حسین ہوں، آل بیت مصطفیٰ ہوں۔ جب وہ کوئی بات نہ مانے انہوں نے پانی بھی بند کیا اور ایک بات تھی، کہنے لگے حسین ابن علی قرآن کو نہیں چھوڑتے، قرآن چھڑوانے کے لیے حسین کا پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا، اب بھی حسین کے خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگے اب معصوم علی اصغر قربان ہو گیا، اب حسین قرآن نہیں پڑھے گا، لیکن حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ جوان علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ وہی علی اکبر ہے جس کا